انٹر ہوتے کے ساتھ ہی کعبہ نہیں ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ اوپر مسجد میں ہوتے ہیں, مسجد کے بعد نیچے مطاف میں اترتے ہیں. جب مطاف میں جاتے ہیں تو کعبہ حشاش بشاش اپنی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب پہلی نظر اے ہے میری سبحان اللہ. اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سا جائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں ماشاء اللہ ماشاء گا, اللہ. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. وہ جوانی کی پسند ہے. جوانو ہو ایویں تھوڑی جوانو جوانو چیختا ہوں, سنو جی اللہ پلیز. کو جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی پسند ہے. ہاں جی. آب زمزم کی خاصیت بتاؤں میں آپ کو, بڑی مزے کی بات. آب زمزم آپ جتنا بھی پی لیں لیکن آپ کو جو ہے وہ حاجت نہیں ہوگی واش روم کی. اچھا جی. ہاں, آپ کے در نبی پر کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھولے گی میری. اس کے بعد کا جملہ آپ ادا کریں. کبھی تو میرا سلام ہوگا. آمین الہی آمین. آپ السلام علیکم جوانو, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. اور آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی مزیدار ہے. اس بار میں نے, اللہ نے مجھے یہ توفیق دی اور میرے گمان میں آیا کہ میں اس تھم نیل پہ ہی گنبد خضرا سجاؤں. آئے ہائے ہائے کہ خوشبوئیں بکھر جائیں ہر طرف. اس کی ریزن یہ کہ آج کا جو تھم نیل اور ٹائٹل تم لوگ دیکھ کر آئے ہو, اب یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج اتنا بہترین ذکر ہم نے جو اس پوڈ کاسٹ میں کیا ہے اور کرنا ہے ویسے تو ابھی, لیکن تم لوگوں کے لیے کیا ہے, ہو گیا ہے, تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں لگایا میں نے یہ سب. اور اتنا بہترین خوشبودار اور چہکتا مہکتا تھم نیل آج جو تم نے دیکھا ہے, جیسے ہی تم انٹر کیے ہو پوڈ کاسٹ میں تو میں تمہیں بتا دوں کہ آج عیسیٰ ٹریولز کی طرف سے ہمارے پاس وقار بھائی موجود ہیں. اور میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ یہ وکاس اور وقار والا جو مجھے مشکل ہو رہی ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے, بٹ فائنل اٹیمپٹ میں غلطی کر گیا. تو دس از کالڈ اے ہیومن بینگ جو کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. سو آج کے پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, ذکر بلند کرتے ہیں ان ہستیوں کا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے اور تا قیامت بلند رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کیے رکھے کہ ہم بلند کریں. بیسیکلی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا چلوں وقار بھائی کا. وقار بھائی بیسیکلی ایک ٹریول ایجنسی کو اون کرتے ہیں, اور سب سے خوبصورت بات کہ یہ لوگوں کو عمرے پہ لے کر جاتا ہے. اور اس میں ٹوسٹ کیا ہے, عمرے پر تو اور بھی بہت ساری ٹریول ایجنسیز ہیں جو لے کر جا رہی ہیں, کام کر رہے ہیں سب. وقار بھائی کی عیسیٰ ٹریولز میں ایسا کیا یونیک ہے, ایسا کیا ٹوسٹ ہے, ایسا کیا الگ ہے؟ اس میں الگ یہ ہے کہ سہیب جانا چاہتا ہے, وہ جانا چاہتا ہے, وہ جانا چاہتا ہے, وہ جانا چاہتا ہے, سب جانا چاہتے ہیں, کوئی ایسا بندہ نہیں جو نہیں جانا چاہتا. لیکن جا کون پاتا ہے؟ بظاہر ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں, جا وہ پاتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. حالانکہ روحانی طور پہ دیکھا جائے, دل کی نظر سے دیکھا جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پیسے والا نہیں جاتا. لیکن بظاہر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ریسورسز دیکھ کے ہم جائزہ لگاتے ہیں کہ اوکے اگر پاور ہے تو لائٹ آن ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, جاتے ہیں دیکھتے ہیں, پاور بھی آئی جائے گی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو جاتا وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے. لیکن if you guys don't have enough money to go there, so stop being so worried about it. کیونکہ وقار بھائی کی جو عیسیٰ ٹریولز ہے اس نے بہت ساری آسانیاں آلریڈی پیدا کر رکھی ہیں, اور آنے والے وقتوں میں جو جو چیزیں وقار بھائی لے کر آ رہے ہیں وہ یہ خود بتائیں گے. میں نے بہت ٹائم لے لیا انٹروڈکشن میں, اب ہم چلتے ہیں وقار بھائی کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ وقار پہلے بھائی. تو یار بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور آج آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ نے جو انٹروڈکشن کرایا وہ میرے خیال سے کافی ہے, انف ہے, اور دا پیپل ول کم ٹو نو کہ واٹ از ایگزیکٹلی گوئن آن. اور عیسیٰ ٹریول کا جب آپ نے ذکر کیا تو عمرے کی آپ نے بات کری اور گنبد خضرا کی بات کری, تو اس کے تو پھر کیا ہی کہنے. ہماری تو اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, ہم تو ایک ناچیز سے انسان ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار کچھ چیزیں بہتر کر لیں جو ہم سے بہتر ہو سکیں,
باقی تو انسان ظاہر ہے غلطیاں کرتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, خطا کا پتلا ہے. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ جو عمرے میں آپ نے ذکر کیا کہ ہم کیا آسانیاں اور کیا بہتر لوگوں کے لیے لانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ بتا دوں کہ ہماری جو کوشش رہتی ہے ہمیشہ پاکستان میں, پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں, لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یا جڑیں گے یا آئیں گے, تو ہماری کوشش پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں وہی دیں, صحیح گائیڈ لائن دیں. اور جو کام ہوتا ہے نا یہ والا, اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سچ کی بنیاد پر ایک آنےسٹ آپ ہو کر چیزوں کو ایکسپلین کریں, سامنے کلائنٹ کو بتائیں, کسٹمر کو بتائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کوشش یہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر, جو آپ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ذکر کیا کہ جو ایک بہترین چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ ہم سے وہ کام بھی لے. الہی آمین. ہماری یہ دعا ہے کہ ہم ایسے لوگ بھی پاکستان میں تلاش کریں گے جو لوگ عمرے پہ جانے کے خواہش مند ہیں پر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے لیے وسائل کو پیدا کریں اور وسائل بنائیں اور وہ ہمارے گروپ کے ساتھ جائیں اور گروپ کے ساتھ ہی واپس آئیں. اچھا ان میں لوگ وہ ہوں گے جو آپ نے ایک بات کہی کہ یہاں جو لوگ جاتے ہیں نا وہ پیسے سے نہیں جاتے میرے بھائی, یہ بلاوے سے جاتے ہیں. بے شک. اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہوتا ہے تو اس سے جاتے ہیں, بے شک بے شک. پیسے سے کوئی نہیں جاتا ہے. اچھا اب وہ لوگ تلاش کیے جائیں گے جو لوگ واقعی میں دل سے بڑی خواہش رکھتے ہیں, اور اللہ ان سب کی ہماری دعا ہے خواہش پوری کرے. الہی اور آمین. جن کے پاس بالکل وسائل نہیں ہوں گے, چاہے وہ کوئی ایک جو ہے وہ ایجڈ خاتون ہو, ایجڈ کوئی مرد ہو, کوئی ایسا شخص ہو جس کی دل سے خواہش ہے, تو ہم اس کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم وہ قافلے کے ساتھ بھیجیں گے ان کو, ان کا ٹیک کیئر کریں گے, چیزیں کریں گے, ان کا سارا انتظام کریں گے. یہ ہماری خواہش ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا. الہی آمین. آپ کے چینل کے توسط سے اور اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے لوگوں کو یہ میسج پتہ چلے گا. بالکل. پلس جو عیسیٰ ٹریولز کی ایک بہت زبردست کاوش اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ینگ نسل ہے نا, ینگسٹرز, اللہ کو عبادت بھی جو ہے نا وہ جوانی کی پسند ہے. جوانو ایویں تھوڑی جوانو چیختا ہوں سنو. جی اللہ کو جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی پسند ہے. ہاں جی. اور اگر کوئی, اچھا اس سے ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یار میں بہت گناہ گار ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, یار کوئی بات نہیں, انسان خطا کا پتلا ہے, بے شک. غلطیاں کرتا ہے, اللہ تو توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. بالکل. تو یار آپ جائیں, رب تو سب کا ہے نا, وہ مالک تو سب کا ہے نا, معافی تو اسی کے پاس ہے نا. بے شک. بے شک انسان غلطیاں کرتا ہے, بالکل. تو غلطیوں کی توبہ اللہ سے کرے, معاف کرنے والا اللہ ہے. سر اصل میں نا میں اگر ایک غلطی کر دوں گا نا تو مجھے ارد گرد والے پریشان کر دیں گے کہ تو ایسا. وہ پنجابی تھی ایک مثال, تو پنجابی ماشاء اللہ وقار بھائی کو زبانیں بھی 10 آتی ہیں ماشاء اللہ, تو پنجابی بھی انہیں 10 زبانوں میں. بالکل پنجابی دی ایک مثال ہے, وقار بھائی کہندے نے بد نالوں بدنام برا. اس کا مطلب ہے کہ بدی کو ہم برا نہیں جانتے, ہم بدنام کو برا سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک گناہ ہے, شراب پینا حلال ہے او حرام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بدبختی والے گناہوں سے محفوظ فرمائے. بالکل. شراب پینا ایک ایسی بدی ہے کہ وہ شراب پینا از این ایکٹ, اوکے, یہ ایک ایکٹ ہے جو کہ جو پی رہا ہے وہ غلط ایکٹ کر رہا ہے. ہم کیا کہیں گے جی شرابی فلاں ہوتا ہے, شرابی دھماکہ ہوتا ہے, وہ یہ وہ. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار شراب پینا غلط ہے, اس کا مطلب بد نہ لو, بدنام برا ہو گیا. بالکل. جو پی رہا ہے وہ بندہ, ہم نے وہ شخصیت گندی کر دی, اس بندے کو ہم نے سدھار کی طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی شراب پینا غلط ہے تو چھوڑ دے, نہیں, ہم کہتے ہیں تو شراب پیتا ہے تو غلط ہے. ہم یہاں پھنس گئے. خیر اصل میں آپ نے جیسے یہ ایک پنجابی کی مثال دی نا, یہ بالکل 100% ہے, اور اس کو اسی مثال کو اگر ہم اردو میں لیں تو وہ کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا. ہاں اوکے, اچھا اردو میں بھی یہ بد اچھا بدنام برا. اوکے. تو ظاہر ہے, اور پھر پنجابی کا جہاں ذکر آیا اور آپ نے بات کری ہے, تو پھر یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں کو دیا ہے, انہوں نے جو علم آگے بانٹا ہے, جس میں آپ زیادہ دور نہیں, لاہور سے قریب ایک شہر ہے قصور, تو بلے شاہ صاحب نے اس میں کیا بات بولی کہ بلے شاہ صاحب نے کہا نا کہ پڑھ پڑھ علم کتاباں والا نام رکھا ہے قاضی, کعبے جا کے حج کر آئے ہو نام رکھا ہے حاجی. بلے شاہ نے کچھ نہیں کیتا یار نو کیتا راضی. اور پھر اس میں بلے شاہ صاحب نے اللہ کو مخاطب کر کے یہ بات بولی, عوام کو بتائی, لوگوں کو بتائی کہ جنہ دا نہ جگ دے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے, رب دی رحمت نال بندیا چل دے ویکھے. کیا بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات میں. اچھا وقار بھائی, آپ کی ٹریول ایجنسی چل رہی ہے ماشاء اللہ, آپ ایک بزنس مین ہیں,
اور کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ. اس سے اچھا تو کوئی کام نہیں ہے جو آپ لوگوں کو زیارات پہ لے کے جا رہے ہیں, عمرے کی طرف رجحان بڑھا رہے ہیں لوگوں کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اٹ از این پروموشنل, کوئی یہ پروموشنل ویڈیو ہے یا کوئی اسپانسرڈ ویڈیو ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ جو اچھا کام ہے نا, اچھا کام ہے, یہ میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے اگر کوئی کام اس کام میں لے سکتا ہے, میرا حصہ اس میں ڈل سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں وہ حصہ میرا ایڈ آن کروائے. اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح کا بہترین کام کرنے والی ایک شخصیت مجھ جیسے ناچیز کے پاس آ کے بیٹھے ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب ہم مل کے آپ لوگوں کو کچھ مزیدار سی چیزیں آج سنانے جا رہے ہیں. تم لوگوں نے بہت قصے سنے ہیں UK کے, US کے اور ادھر ادھر کے. آج میں تم لوگوں کو یہ سنوانا چاہتا ہوں, اور میں نے خود ریکویسٹ کی تھی وقار بھائی سے کہ آپ پلیز ہمیں نا, کیونکہ مجھے ابھی تک عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی, نہیں انشاءاللہ ضرور ہوگی اللہ اور کے فضل سے. مجھے بڑی کریوسٹی ہے, بڑا ایک تجسس ہے کہ میں وہاں جا کے اس زمین کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں, میں وہاں کی وائب انشاءاللہ ضرور انجوائے جائیں گے کرنا آپ. چاہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ منظر کشی کریں, یہاں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ ہیڈ فونز لگا لیں, بس آنکھیں بند کر لیں, اور وقار بھائی بتا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں وہاں کے طور طریقہ عمرے کا جو ہے. ہیڈ فونز لگا کے آنکھیں بند کر لیں سب, اور وہ اپنے اپنی نظروں میں منظر کشی کرے جب وہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ وقار بھائی پلیز ہمیں عمرے کا پاکستان سے لے کر, پاکستان سے جانے سے واپسی تک کا ایک پورا سفر ذرا چھوٹا سا کر کے ہمیں پلیز سنائیں. اچھا, آپ نے سٹارٹنگ میں ایک بڑی بات بولی کہ UK, USA, ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, اس کے منظر بتاتے ہیں, اس کی چیزیں بتاتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب ہماری ایک گفتگو ہو رہی تھی, تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا براٹ اپ انگلینڈ کا ہے, لنڈن کا ہے. ہاں اچھا, میں پڑھا لکھا وہیں سے ہوں, ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اور رہی بات دین کی, اس ٹائم پر یورپ سائڈ پر اور انگلینڈ اور امریکہ میں جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور میں آپ کی اس بات پہ کنیکٹ کروں گا کہ وہ منظر کشی کروں, تو اس کی میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتا ہوں. کس ٹائم پر UK کا جتنا ینگسٹر ہے, جو میں نے بات کری نا ابھی ینگسٹرز کی پاکستان میں, کہ میں چاہتا ہوں کہ ینگسٹرز کا رجحان اس طرف بڑھے, اچھی چیزوں کی طرف جائے, گھومیں جائیں, زیارتیں کریں, دیکھیں, عمرہ کریں. اچھا, عمرے کی ایک چیز میں آپ کو خصوصیات بتا دوں, جو آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے توسط سے لوگ دیکھیں وہ اپنے دل اور دماغ میں اس چیز کو بیٹھا لیں. جتنا پیسہ ان کا خرچ ہوگا اور جو پیسہ وہ لگائیں گے, یہ اپنے دل اور دماغ میں بنا لیں اور اپنے اس کو یقین کے ساتھ جوڑ لیں, اللہ اس کا ریٹرن جو ہے نا وہ آپ کو 7 گنا دیتا ہے. بے اس شک, میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمرہ کرنے سے, حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل بالکل. بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. اور جتنے US اور UK میں ینگ نسل کے لڑکے جو میں دیکھتا ہوں مکے میں, مدینے میں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی واہ ہے. واہ واہ, تو یہی خواہش میری پاکستان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست, پاکستان کے ینگسٹرز کو بھی وہاں لے کر جائے اور الہی وہ آمین. منظر دیکھیں, وہ اس لمحے کو, اس مومنٹ کو فیل کریں. اب سفر اگر یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, ہمارا سفر مکہ. اچھا, ہمیشہ اگر آپ دیکھیں قرآن حدیث کی روشنی میں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیز بتائی ہے کہ اول اللہ ہے, بعدین اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بے وسلم کی شک, ذات اقدس بے ہے. شک, صلی اللہ علیہ تو وسلم. آپ جب یہاں سے عمرے کے لیے اپنا ترتیب بناتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں سارا, آپ سب سے پہلے جاتے ہیں مکہ. اچھا, معذرت کے ساتھ میں ایک سوال اور رکھ دوں. عمرے پہ جانے کے لیے اب فار ایگزامپل سہیب کا ہو گیا سین, تو سہیب صاحب نے کیا کیا رکھنا ہے ساتھ ٹریول سامان کے کیا لیے؟ کیا رکھنا ہاں ہے, دیکھیں اس میں جو ضروریات کی چیزیں آپ کی ہیں, سب سے پہلے تو آپ کا احرام عمرے کے لیے, جو پہن کر آپ عمرہ کریں گے. صحیح ہے, احرام کے ساتھ آپ کے جو اس کی بیلٹ, جو کہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے, اور جیسے خواتین ہیں, جو عورتیں ہیں, ان کے لیے اسکارف ہوتا ہے, وہی ان کا احرام ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اور آپ جو کپڑے اپنے لے جانا چاہتے ہیں, آپ کو شلوار قمیض لے جانے ہیں وہاں پر, یا آپ نے وہاں جا کر وہاں کے حساب سے جبہ پہننا ہے, اور خواتین عبایا لے جاتی ہیں اپنا, تو یہ چیزیں آپ کی ضروریات میں آ گئیں. اچھا, ایک عدد تسبیح آپ کے پاس ہونا چاہیے, جو کہ آپ جب طواف کرتے ہیں تو وہ 7 دانوں والی ایک تسبیح ہوتی ہے, تو وہ مل جاتی ہے آپ کو, وہ ہم بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں, ویسے بھی وہ آپ کو مل جاتی ہے بآسانی. تو یہ چیزیں جو ہے نا مین آپ کی جو میجر ریکوائرمنٹ ہے. خوشبو کا استعمال نہیں ہوتا ہے, ہاں احرام میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. جب آپ ایک دفعہ احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں تو پھر خوشبو نہیں لگا سکتے آپ. اوکے. نہ خوشبو والا آپ کوئی سوپ یوز کر سکتے ہیں,
اس کے لیے بھی مخصوص چیزیں الگ سے آتی ہیں اوکے. جو کہ پرٹیکولر ہے ہی اسی چیز کے لیے. ایسا ٹریولز بھی دے دے گا وہ چیز؟ ہاں بالکل بالکل, ہم بھی پرووائڈ کر دیں گے اور مارکیٹ میں بھی بآسانی وہ موجود ہیں. اوکے. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. آپ نے جب یہ ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کر لی, اس کے بعد جب آپ عمرے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں, اچھا عمرے کے لیے پہنچتے ہیں تو جب آپ احرام پہنتے ہیں اس کے بعد آپ ایک عدد نیت کرتے ہیں. پھر عمرے کی نیت جب کرتے ہیں تو وہ نفل ادا کرتے ہیں 2, کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں نفل کی نیت کرتا ہوں عمرے کی نیت سے, تو وہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے. اچھا عموماً کیا ہوتا ہے, لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ نفل ادا کر لیں, نیت وہ میقات پہ کریں. اوکے. اچھا عموماً جو ڈائریکٹ فلائٹ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو میقات جب آتا ہے آسمان پر, کیونکہ وہ جدہ سے کچھ ٹائم پہلے ہوتا ہے جب آپ سعودیہ انٹر ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ میقات پر آپ کو بتا دیا جائے گا جہاز کے اندر کہ بھائی میقات آ گیا, آپ اپنی نیت کر لیں. تو آپ وہاں پر نیت کر لیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ دل میں نیت کرتے ہیں, اور نیت کا دار و مدار عمل کے اوپر ہے, تو پھر عمل آپ وہ عمرے کی شکل میں کریں گے جو نیت آپ نے کری ہے. تو آپ جب نیت کرتے ہیں تو پھر نیت کے بعد آپ کے اوپر اور پابندیاں آ جاتی ہیں. اچھا اس میں پھر آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. احرام کی پابندیاں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بھی چیز تھوڑی بہت کچھ بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ پہ دم بھی ہو سکتا ہے. اچھا دم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا. دم کیا ہوتا ہے؟ دم میں آپ کو 1 بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں لوگ, اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے لوگ اس چیز کو بالکل نالج میں رکھیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن احتیاط کریں. احتیاط کن چیزوں سے کرنی ہے؟ احتیاط یہ کہ زیادہ اگر جیسے لوگ جا رہے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, بال نہ کھجائیں, بال نہیں گرنے چاہیے زیادہ, اور کوئی ایسی بات نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو. ہر چیز کا مطلب جو, دنیا سے کٹنا ہے ایک طرح سے. ہاں ہاں بالکل بالکل کٹنا ہے آپ کو. اور دوسرا, جب آپ یہ ساری چیزوں کو پار کر کر جب آپ جدہ پہنچتے ہیں, پھر جدہ سے آپ کو مکہ لے جایا جاتا ہے. مکہ میں جب آپ اپنے ہوٹل میں جا کے اپنا سامان رکھتے ہیں, ساری چیزیں رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ ظاہر ہے دوبارہ سے وضو بناتے ہیں تازہ, اور وضو جتنا تازہ ہو اتنی اچھی بات ہوتی ہے. تازہ وضو بنا کر پھر آپ حرم کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں. جب آپ حرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نیت کے بعد سے یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو جو دعائیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں. اور ہاں ایک چیز, جو لوگ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ان کا رزق بڑھے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے, تو وہ استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. باقی کوئی ڈر خوف نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز سے عموماً لوگ گھبراتے ہیں کہ یار عمرے پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں 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 نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خوف نہیں کریں. آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں, کسی بندے کے مہمان نہیں بن رہے. تو جب رب کے مہمان ہیں تو وہ آپ کو اچھا ہی رکھے گا. بے شک. اور جب پھر آپ اس طرح سے اپنے ہوٹل سے پھر مکے سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کعبے کے گیٹ باب فہد سے انٹر ہوتے ہیں. آج کی تاریخ کے مطابق ایک ہی گیٹ اوپن ہے اور ایک ہی گیٹ واپس آنے کا ہے. ایک گیٹ جانے کا ہے, ایک گیٹ آنے کا ہے, باقی سارے گیٹ بند ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب جاتے ہیں اندر تو جو لوگ عموماً پہلی دفعہ جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ نظروں کو جھکا کے رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں. اور جب ان کی پہلی نظر کعبے پہ جاتی ہے تو پھر جو وہ منظر ہوتا ہے وہ اس کو وہی فیل کر سکتے ہیں. میں کسی اور کی فیلنگز نہیں بتا سکتا, لیکن جب میں حاضری ہوتی ہے میری تو میں جب وہ فیلنگ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ فیل جو ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے بس میں کعبے کو دیکھتا رہوں, تکتا رہوں. کیونکہ مولا علی نے بتایا کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ نے اتنی اس کی برکات رکھی ہیں. اور پھر آپ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں, دھیرے دھیرے آپ کعبے کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا انٹر ہوتے کے ساتھ ہی کعبہ نہیں ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ اوپر مسجد میں ہوتے ہیں, مسجد کے بعد نیچے مطاف میں اترتے ہیں. جب مطاف میں جاتے ہیں تو کعبہ حشاش بشاش اپنی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے. تو پھر وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اور وہ جب دیکھنے والا جو جا رہا ہوتا ہے اور جو وہاں موجود ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی فیلنگ وہ وہی جانتا ہے اور رب جانتا ہے, پھر اس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے. اچھا پھر کعبے کو دیکھتے ہیں تو گرین لائٹ آتی ہے, وہاں سے آپ طواف کی نیت کر کے 7 چکر جسے کہتے ہیں ہم 7 طواف کا اہتمام کرتے ہیں. ہر اس گرین لائٹ پر جب جب آئیں گے تو آپ استلام کریں گے. استلام ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. دونوں ہتھیلیوں کو ایسے اٹھا کے حجر اسود کی طرف کریں گے آپ. وہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, جو بوسہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, ہم اس طرح سے اس کو بوسہ دیتے ہیں.
اچھا جو قریب سے جانے کے خواہش مند ہیں وہ مشکل کام ہے, ہارڈ ایک ٹاسک ہے, وہ جس کے اندر ہمت طاقت ہے تو وہ دے سکتا ہے, کیونکہ وہ کام ایسا ہے کہ میں اس میں لوگوں کو بولتا نہیں ہوں, کمٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں اس میں میں لوگوں کو نہیں بولتا کہ آپ کریں, کیونکہ اس میں مشقت ہے اور انتہا سے زیادہ اس میں جان جانے کا خدشہ بھی ہے, آپ کی جان بھی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں نا پسلی سے پسلی مل جاتی ہے اور سانس گھٹ جاتی ہے اندر. اگر آپ گر گئے تو آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, لوگ آپ پر چڑھ جائیں گے اور آپ کا دم گھٹ جائے گا اور آپ وہیں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں اور گے. بزرگ تو خاص طور پہ ہی نہ جائیں پھر. بالکل بزرگوں کو تو بالکل, میں اس چیز بزرگ اور اسپیشلی خواتین سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را اس چیز کی کوشش نہ کرا کریں, تھوڑا سا تقدس بھی دیکھا کریں کس جگہ پر ہیں. اچھا نہیں لگتا, حالانکہ یہ واحد جگہ ہے جہاں مرد اور عورت حضرات دونوں ایک ساتھ طواف کرتے ہیں, جہاں کی اجازت ہے, لیکن اس کے تقدس کا بھی خیال رکھیں اور جو چیز آپ کے ایزی ایکسس میں آپ اس کو کریں بالکل تو وہ اچھا لگتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں, چیزیں ہیں وہاں موجود ہیں, کبھی آپ کو کوئی غلط خیال نہیں آئے گا. آپ دنیا دیکھ رہے ہوں گے لیکن کوئی غلط خیال نہیں آئے گا. سر یہی تو کمال ہے اس کا, تو یہ رب کی شان ہے نا. اس نے تو ہمارے وہ کپڑے بھی وہیں اتروا دیے دنیا والے کے باہر, بالکل ادھر آنا ہے تو احرام, بالکل اور باقاعدہ قوانین جو جتنے باقاعدہ طور پہ اس کے اہتمام ہیں وہ سب کروائے اس نے. بالکل بالکل. اور پھر جب آپ 7 چکر پورے کر لیتے ہیں اور گرین لائٹ سے آپ اسٹارٹ کریں گے اور واپس گرین لائٹ پہ آئیں گے. اچھا یہ ایک اسپاٹ ہے, نشانی. ہاں گرین لائٹ انہوں نے اسپاٹ بنایا لوگوں کی آسانی کے لیے. اچھا گرین لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے, جو آپ کا طواف اسٹارٹ ہوتا ہے وہ حجر اسود سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ختم بھی حجر اسود پر ہوتا ہے. اب جب حجر اسود سے اسٹارٹ کر کے واپس ٹرن کر کے آتے ہیں تو آپ حتیم بھی گزرتے ہیں. حتیم وہ جس کو کعبے کا حصہ کہا جاتا ہے, جو حتیم کا حصہ اندر جس نے نماز پڑھی گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. پھر حتیم کے بعد آپ آگے آتے ہیں تو وہاں رکن یمنی آتا ہے, جو وہ شگف ہے رکن یمنی. رکن یمنی سے لے کے حجر اسود کے دوران آپ جو دعا پڑھیں گے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا آپ پڑھیں گے اس کے بیچ میں جب جب وہاں سے آپ آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کو جو دعائیں یاد ہیں وہ آپ مانگیں, دعائیں پڑھیں, اللہ کا ذکر بلند کریں, قرآن کی کوئی آیت ہے, قرآن شریف ہے, وہ آپ پڑھتے رہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور رہی بات جب 7 چکر پورے کر لیں تو پھر آپ کو ایک بہترین زیارت نصیب ہوتی ہے. جب 7 چکر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کا جو وہاں پر نشان اور ان کے جو تبرکات موجود ہیں, آپ اس کی زیارت کریں, اس کو چومیں نہیں. اس کو چومنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ اس کی زیارت کریں, اللہ سے دعا کریں. پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے مقام ابراہیم کے بالکل سیدھ میں, جو آپ کو لازم کرنے, جو آپ کے عمرے کے حصہ ہے. وہ نفل ادا کرنے کے بعد آپ جائیں گے سیدھا صفا و مروہ کے لیے. اس سے پہلے ایک اسپاٹ ہے, وہاں پر آپ 3 گلاس کم سے کم آب زمزم پئیں. اچھا آب زمزم کی خاصیت بتاؤں میں آپ کو, بڑی مزے کی بات, آب زمزم آپ جتنا بھی پی لیں لیکن آپ کو جو ہے وہ حاجت نہیں ہوگی واش روم کی. اچھا جی, ہاں آپ جتنا بھی پئیں. آب زمزم کی ایک اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہے, آپ حرم میں آپ 10 گلاس آب زمزم پئیں لیکن آپ کو حاجت فیل نہیں ہوگی کہ آپ کو you need to go to the restroom اور like اس طرح سے نہیں. یہ ازمائی بھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور لوگ اس کے پینے کے بعد کیا کرتے ہیں, گلاس میں لے کر اپنے منہ پر بھی اس کو لگاتے ہیں, اپنے سر پر بھی ڈالتے ہیں, اور پلس وہ جب آپ کر لیں اس کے بعد آپ جائیں گے صفا و مروہ کے لیے. اچھا عمرے کا نچوڑ صفا و مروہ ہے. صفا و مروہ کے 7 چکر لگانے, اس کی بھی آپ نیت کریں گے. آپ کا جو پہلا چکر اسٹارٹ ہوگا وہ صفا سے اسٹارٹ ہوگا, مروہ پہ ختم ہوگا, پھر مروہ سے اسٹارٹ ہوگا, صفا پہ ختم ہوگا. اس طرح سے 7 چکر لگائیں گے. صفا سے اسٹارٹ, مروہ پہ ختم, مروہ سے اسٹارٹ, صفا پہ ختم, تب یہ ایک چکر بنا. صفا سے مروہ ایک چکر, مروہ سے صفا 2 چکر. اوکے اس طرح سے ہوگا. اچھا وہ چکر کوئی جو ہے وہ جو آپ اس کی رمی کرتے ہیں وہ ایزی نہیں ہے. بولنے میں بہت آسان ہے, کرنے میں پتہ چلتا ہے وہ ایزی نہیں ہے. اچھا جب وہ آپ 7 پورے چکر اس کے پورے کر لیں گے صفا و مروہ کی رمی کے, اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں. اس کی کہیں کوئی لازم نہیں ہے, آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے اچھا عمرہ کمپلیٹ ہوگا. جو خواتین ہیں وہ ایک جو بالش برابر بال لے کر اس کی تکسیر مطلب اس کو کاٹیں گی, صحیح ہے, وہ خود کاٹ سکتی ہیں, چاہیں تو ان کے جو محرم ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں, بیٹا ہے وہ کر سکتا ہے, ہسبینڈ ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا مرد حضرات کے لیے حلق کرائیں گے. حلق کہتے ہیں سر منڈوانے کو, وہ افضل ہے, صحیح ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں تکسیر کرتے ہیں. تکسیر مختلف 3-4 جگہوں سے بال
یا آپ چھوٹے چھوٹے بال ترشوا لیں, جس کو کہہ لیں آپ کے کراچی میں جیسے اردو میں آپ کہہ لیں اس کو کہ آپ بالوں کی سیٹنگ کروا لیں, نوکے کٹوا لیں اپنی, اوکے اس اوکے کو اوکے تکسیر کہتے ہیں. اوکے. تو بعض لوگ وہ کرا لیتے ہیں. اچھا اس سے بھی ہو جاتا ہے؟ ہاں اس سے بھی آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے. اوکے. لیکن حلق جو ہے افضل وہی ہے کہ آپ سر منڈوانا افضل ہے. ہاں سر منڈوانا افضل یار ادھر تو بالوں کا نہ سوچے بندہ ہے, ادھر بالکل کیا ہے. سر منڈوانا افضل ہے. ہاں اور پلس پھر اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ احرام کی پابندیوں سے جو میں نے شروع میں بتائی اس سے باہر آ جاتے ہیں. اوکے. پھر آپ احرام کی پابندیوں سے حلق کروانے کے بعد بات جب حلق کروا لیں گے تو آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. پھر آپ آرام سے اپنا ہوٹل جائیں اور فریش ہوں اور اپنے. پھر جب دل چاہے دوبارہ حرم شریف جائیں, بیٹھیں. ہاں آرام سے بیٹھیں, نمازیں پڑھیں, دعائیں مانگیں, ہائے. وہ منظر ہی الگ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا بھی وقت ہوتا ہے جس وقت میں رش نہ ہو وہاں پہ؟ دیکھیں یہ سوال اکثر و بیشتر بڑے لوگ کرتے ہیں. رش والی بات میں آپ کو بولوں گا, ایک تو اسپیشلی جب سے کووڈ ختم ہوا ہے نا, کووڈ کے بعد سے تو الحمدللہ ایک تو وہ گھر اللہ کا ہے, اور اللہ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا ہی ہے, اور وہ ہمیشہ ہرا بھرا ہی رہے گا. بالکل. تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں گے یار رش. لالچ ہوتا ہے نا, ایک بندے کے دل میں لالچ ہوتا ہے کہ کوئی نہ ہو, میں ہوں اور کعبہ ہے. دیکھیں اور بھی تو اللہ, صرف اللہ کے اور بھی تو بندے ہیں نا, بالکل ان کو بھی تو موقع چاہیے نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے, کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے نا. بے شک بے شک وہ رب المسلمین نہیں ہے, بے شک. رب واہ واہ العالمین واہ, ہے. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے تو کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, وہ عالمین کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. بے شک پوری رب العالمین ہے نا, بے سب کے شک لیے نا, اللہ تو سب کا ہے نا, خدا تو. اچھا کعبۃ اللہ کا منظر تو ہم نے سن لیا. کعبے کے منظر سے مجھے بڑی پیاری یاد آئی کہ ایک بات وہ اکثر آپ نے نعت میں سنے ہوں گے اشعار, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بندہ دیکھتا ہے نا تو اس کے دل سے یہاں نکلتی ہے. جب آپ کا وہ منظر کشی کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک وہ آ رہا تھا, کلام ایک آ رہی تھی حمد, وہ تھا کہ جب پہلی نظر اے ہے میری سبحان اللہ, اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سا جائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں ماشاء اللہ ماشاء گا. اللہ سبحان اللہ. ایک اور بڑا اچھا, اس میں ایک لائن اور پڑھوں گا, میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. سبحان کیا ہی اللہ. بات ہے یار, میرا دل چاہ رہا ہے اللہ کی قسم ہم دن نہیں رات آپ آج ضرور یہی جائیں گے, باتیں کرتے رہے. آپ انشاءاللہ, میری دعا ہے انشاءاللہ. اللہ سے آپ اپنی والدہ کے ساتھ لازم جائیں گے سر میں انشاءاللہ نے تو تعالی. اپنی ماں کی ساری ریجیں پوری کر کے مرنا ہے. یہ میں نے ایک اس کو اپنے یار کو نا ایک بات میں نے مانگی ہوئی ہے اس سے, میں نے کہا مجھے میری ذات کے لیے اگر تو سب لکھا ہوا بھی مٹا دینا مجھے فرق نہیں پڑے گا, صرف مجھے ایک بار اتنا قابل کر دے کہ جتنے احسانات میرے ماں باپ نے مجھ پہ اس وقت میں کیے ہیں جب مجھے دنیا کا دال بھی نہیں پتا تھا, کم از کم کچھ نہیں تو میں مرنے سے پہلے, اپنی موت سے پہلے سہیب احمد اپنے باپ اور اپنی ماں کے منہ سے یہ جملہ سن لے کہ بیٹا ہم تجھ سے راضی ہیں بس. اللہ آپ کو عزت دے, صحت دے, تندرستی دے, زندگی دے, حیاتی الہی دے, آمین, اور الہی انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں, عمرہ بھی الہی کریں. آمین, الہی اور آمین. آپ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ زیارات, تو زیارات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ زیارات کے جو فیل ہے نا, اور جو اس کا چس ہے, جو اس کا ایک چس کہتے ہیں نا, پنجابی کہتے ہیں چس جڑا آندا نا, ہاں جی وہ مزہ ہی الگ ہے. وہ بندہ کب فیل کر سکتا ہے, وہ وہاں جا کر فیل کر سکتا ہے. جا کر فیل کر, میں تو کہتا ہوں فیل کرنے والا ہو نا تو بھاجی وہ اکھاں بند کردا ہے تو پورا سفر کر کے آ جاتا ہے. این جی ہے, فیل کرنے والا ہونا چاہیے. فیل اب میں یہ چاہتا ہوں, دیکھیں کعبۃ اللہ شریف کا ہم نے ذکر کیا, اب جو ذکر میں سننا چاہتا ہوں نا وہ یقیناً آپ شاید سمجھ جائیں. آپ روزے رسول کا ذکر سننا چاہتے اللہ ہیں. اکبر, اللہ آپ کی زندگی کرے, آمین یا رسول اللہ رب, صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمیت ہم سب سے راضی ہوں. آمین یا رب, آمین یا آپ رب. پلیز ایک بار منظر کشی کریں روضہ رسول کی, دیکھیں یا اپنی کوئی ایسی کیفیت بتا دیں وہاں پہ موجودگی کی کہ جو آپ نے زندگی بھر کبھی محسوس کی ہی نہیں, اور یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو کیفیت آپ نے روضہ رسول کے سامنے محسوس کی ہوگی وہ آپ نے شاید کہیں نہیں کی ہوگی. میں اس کا آپ کو جو ہے نا اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. ہاں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ امت مسلمہ میں اللہ نے مجھے پیدا کیا, اور
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو میں تو بہت ناچیز سا انسان ہوں، تو میں اس کے بارے میں ویسے بیان نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو، مسلمانوں کو وہاں جانے کی توفیق دے الہی آمین. اور ان کو اس قابل بنائے. یہ میری دعا ہے، میری خواہش ہے. مجھے اچھا لگتا ہے یہ سوچ کر، یہ ان کے لیے اچھا سوچ کر. تو اس کو میں چند اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں بیان کر سکتا ہوں. ہم کیا ہی بیان کر سکتے ہماری ہیں، حیثیت بات نہیں ہے نا، سچی بات. تو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ہی اس کو بیان کر سکتا ہوں ہاں کہ دیکھیں، جب آپ روزہ رسول اور جب آپ کی حاضری ہو نا مدینے میں، تو آپ کوشش کریں. میں ایک آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ مدینے جائیں، اور یہ آپ اللہ کم و بیشی معاف کرے کہ تو مدینے میں جب آپ انٹر ہو نا، تو کوشش کریں سب سے پہلے آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے روزے پڑ جائیں، جو آپ کے سگے چچا ہیں، جن سے آپ بے انتہا اور بے حد پیار کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت عزت اور مقام اور بڑا وقار سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ بنا رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بالکل وسلم کا. بالکل صلی اللہ علیہ بالکل وسلم کا وہ ان کے محافظ بنا سپہ رکھا تھا. سالار تھے بے شک. بالکل. اور وہ ہمارے اسلام کی پہلی جنگ جو جنگ بدر پر ہوئی، تو اس کے چیف بھی تھے. بالکل. اور آپ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جب آپ وہاں زیارت کر کے جو اچھا، اس کی ایک بڑی اچھی ایک بات بتا رہا ہوں. اس میں جو دعا آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے روزے پہ مانگیں گے، اور وہی دعا آپ روزہ رسول پہ مانگیں گے، تو قبول ہی لوٹیں گے، خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. کیونکہ آپ سفارش کس کی لے کے جا رہے ہیں؟ چچا حضور کی، چچا حضور جن سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت حد سے بے زیادہ. انتہا، حد سے زیادہ، اور حضرت حمزہ کی محبت بھی انتہا سے زیادہ، انتہا سے زیادہ. مجھے اللہ پاک تو کبھی موقع دے زندگی میں جانے انشاءاللہ کا، ضرور دے گا تو اللہ. میں سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک حفاظت فرمائی. بے شک. اور بس آپ پلیز بولے، میں صرف سننا چاہتا ہوں اور مسکراتے رہنا چاہتا ہوں. آپ کی جب انٹری ہوگی نا مدینے میں، مکے سے جب آپ نکلیں گے اور مدینے کی طرف روانہ ہوں گے، تو آپ کے زبان پہ یہ جملہ آ جائے گا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا. یہ جب آپ مدینے میں انٹری دیں گے، تو مدینے کی فضائیں، اس کی ہوائیں، اور جو ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون آپ فیل کریں گے نا، اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. اور جب آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے روزے پہ حاضری دیکھنے کے بعد آپ روزہ رسول پہ جائیں گے، سرکار کے روزے پہ جا کر جب سلام پیش کریں گے، تو وہ فیلنگ، وہ منظر ہی آپ کا الگ ہوگا. اس پہ ہمارے بڑے پیارے ایک نعت خواں تھے، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. اور انہوں نے بڑے پیارے اشعار کہے تھے کہ در نبی پر کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جو آپ نے بیچ میں بات بولی نا کہ اس کو بیان کریں، تو وہ ان کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. میں بسم اللہ کبھی تو قسمت کھلے گی میری. اس کے بعد کا جملہ آپ ادا کریں. کبھی تو میرا سلام ہوگا. آمین الہی آمین. آپ نے عرض کی در نبی پر کھڑا رہوں میں. بالکل. میں کہتا ہوں در نبی پر پڑا رہوں گا، سبحان اللہ. پڑے ہی رہنے سے کام سبحان اللہ. ہوگا. کیا بات ہے. تو یہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اور آپ نے میرے حوالے سے جیسے پوچھا کہ میں نے کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی چیز دیکھی، بالکل دیکھی. اور شاید لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور سیم الفاظ بیان کروں گا وہی جو میں نے دیکھا. میں گیا تو میں نے ایک خواہش ظاہر کی روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے، گنبد خضرا کو دیکھ کے باہر کے حصے میں، کہ یا رسول اللہ، میں لائن میں لگنے والا آدمی نہیں ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ مجھے بغیر لائن کے مجھے روزہ رسول میں اندر بلایا جائے. خواہش ظاہر کی. بالکل بالکل. جو ایک میں اپنا حق رکھتا ہوں اللہ سے اور سرکار سے، یہ خواہش کیا کا. بات. تو اس کے بعد میں نے قبلہ رخ کیا. میں نے کہا یا اللہ،
تو عزتیں رکھنے والا ہے تمام تر عالم کی, تو بہتر جانتا ہے. تو میری یہ چھوٹی سی خواہش ہے. ٹھیک 2 دن بعد ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے ویل آف اور بڑے اثر اثور والے لوگ ہیں, اور وہ مدینے کی ہی پیدائش ہے ان کی. میں نے ان سے ذکر کیا تو میں نے کہا اس طرح سے ہے اور میری یہ خواہش ہے. انہوں نے کہا آپ مجھے 10 منٹ دیں. میں نے کہا صحیح ہے. 10 منٹ بعد ان کی کال آئی کہ آپ اپنے ہوٹل سے نیچے آ جائیں اور میں آپ کو پک کرنے آ رہا ہوں. اوکے. اچھا, وہ خود مدینے میں رہتے ہیں, 4.5 مہینے سے ان کی حاضری نہیں ہوئی تھی. ان کے الفاظ ہیں اللہ اکبر کہ یار آپ نے خواہش ظاہر کی, آپ کے توسط سے میں بھی جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. واہ 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 ماشاء اللہ. وہ 10 منٹ بعد میرے ہوٹل کے نیچے تھے, اور انہوں نے, ہم تقریباً 4 دوست تھے, ہمیں انہوں نے لیا ہے, اور اندر سے سیکیورٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ خود آیا ہے باہر, اور اس نے ہمیں بڑی ایک رسپیکٹ دی, اور اس نے ہمیں ویلکم کرا اور بولا آپ آئیے. نہ کوئی لائن لگی نہ کچھ ہوا, یہ اللہ گواہ ہے, بغیر لائن کے ہم روضہ رسول میں اندر گئے. اور میری ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے جو اللہ پوری کراتا ہے کہ مجھے جب بھی وہاں نماز ادا کرنے کا موقع ملا ہے نا, تو وہ میں سنہری جالیوں کے برابر میں ہی نماز پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. جب میں سلام پھیر کر میں فری ہوتا ہوں تو میری جو دوبارہ نگاہ پڑتی ہے نا, تو وہ سنہری وہ جو ہری جالیاں ہیں نا اس سے اندر ہوتی ہے روزے پہ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, میری اتنی حیثیت نہیں ہے, اتنی اوقات نہیں ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اور مدینے کی خاصیت یہ ہے کہ مدینے میں جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی نا کھانے پینے کی اگر بات کریں, کوئی دل چاہتا ہے, بندہ بولتا ہے یار میرا بریانی کھانے کا دل چاہتا ہے, تو آپ کے پاس بریانی آ جائے گی. آپ نے بھی وہ ذکر کیا نا کہ وہ سیکیورٹی کا ہیڈ آیا, بالکل ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات کے بادشاہ بھی آئیں گے, آنا پڑے گا. آپ نے سفارش تو دیکھیں کہاں سے کرائی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. آپ نے ڈائریکٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا کر کے آپ نے اجازت چاہی, پرمیشن مانگی اور سفارش کروائی, اور پھر آپ کو بلاوا آیا. تو وہ گارڈ کا لیڈر کیا, وہ پھر ساری دنیا کے گارڈز کے لیڈرز جو ہیں وہ آپ کو خود اہتمام کے ساتھ لے کر جائیں گے, کیونکہ آپ نے سفارش بہت بڑی ڈلوا دی. بالکل. اور میں اس دوست کا بھی بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کی بھی ملاقات ہوگی, وہ آپ سے بھی ملاقات کریں گے. اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور مقام دیا ہے. اور ابھی ماشاءاللہ مدینے میں جو منظر ہے نا, اس کو میں نے کہا نا بار بار, میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. میری دل سے خواہش ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے لوگوں کو لے کے جائے, اللہم آمین, اور لوگ جائیں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں. ابھی تو میں نے آپ کو مختصراً جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ٹوٹی پھوٹی سی ناقص سی جو نالج ہے اور جو تجربہ ہے اس کا بتایا میں نے. ادروائز تو اللہ تعالیٰ کے بڑے معاملات ہیں, اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت اور مقام سے نوازا ہے. اور وہاں پھر زیارت کی اگر آپ بات کریں تو وہاں بے انتہا زیارت موجود ہیں, جس میں ایک سب سے بڑی زیارت, اور یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے, جنت البقیع. بقیع وہ قبرستان ہے, بقیع وہ ہے کہ جہاں آپ کے وہ لوگ موجود ہیں, مدفون ہیں, اللہ ان سب کے درجات بلند کرے. جس میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, صحیح ہے. پھر اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پھر حضرت امام جعفر صادق, پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح سے کئی اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں. آپ کی 9 ازواج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج وہاں موجود ہیں, صحیح ہے. اور بھی پھر مولا علی کی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد, وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو بڑے بڑے لوگ, اور 10,000 کم و بیش, اللہ معاف کرے کچھ غلطی, 10,000 کم و بیش اصحابہ کرام مدفون ہیں. اور وہ بقیع قبرستان 1400 سال سے آج تک ویسے ہی موجود ہے. یہ بہت بڑی زیارت ہے. پھر اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں, آپ کے برابر میں, عقب میں مطلب برابر میں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ موجود ہے. پھر ان کے عقب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ موجود ہے. تو یہ بہت بڑی زیارتیں ہیں. اور جب آپ جاتے ہیں تو کوشش یہ کرا کریں کہ میری آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے لوگوں کو کہ وہ ادب کا بہت بڑا مقام ہے, کوشش کرا کریں اپنے قدم کو دھیمے رکھیں اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں, اور جب سلام پیش کریں تو آپ کے بدن میں, آپ کے اندر کپکپاہٹ ہو کہ یا رسول اللہ میں حاضر,
میں آپ کے در پر حاضر ہوں اور مجھے اللہ بار بار بلاتا رہے، میں بار بار آتا رہوں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں تو وہاں سے پھر بدر کے لیے لوگ جاتے ہیں، پھر اطراف کی زیارتیں ہیں، پھر اطراف کی زیارتوں میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور معجزہ موجود ہے جس کے آپ جائیں، وہ معجزہ یہ ہے کہ حضرت اپنا مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل جو پڑھتا ہے اس کو 1 عدد مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، مقبول عمرہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ مقبول عمرہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے قبول کر لیا، اوئے ہوئے، گارنٹیڈ، گارنٹیڈ۔ مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے مسجد قباء میں، اور مسجد قباء وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ کو آب زمزم بھی ملے گا۔ اچھا، حرم میں، مکے میں اور مدینۃ المنورہ مسجد النبوی میں بھی آپ کو آب زمزم ملتا ہے، تو اسی طرح سے مسجد قباء میں بھی۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، آپ وہاں جائیں، آپ کو 1 عدد مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، پلس پھر اس کے عقب میں اور زیارات ہیں۔ صحیح ہے، اسی طرح سے شہداء کا ذکر کیا ہم نے، تو شہداء میں جو کم و بیش 72 اور 73 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں جو مقام، اس پہ جو روزے موجود ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن داعش کا روزہ موجود ہے، حضرت مصعب بن نمیر کا روزہ موجود ہے، اس طرح سے اور بھی ہیں جو کہ ایک اجتماعی سی قبر ہے، جو روزہ ہے وہ موجود ہے، اور آپ جائیں گے۔ اچھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پہ جب جائیں گے، ابھی تو انہوں نے پیک کر دیا اس کو، ظاہر ہے عوام کچھ کام غلط بھی کرتی ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، مثلاً مثال ہے لوگ جا کے وہاں سے قبر کی مٹی اٹھاتے ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ہاں، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے۔ اور آپ نے شروع میں ایک بات بولی نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ جنت بھی جہنم بھی، تو عمل آپ کے اچھے ہونا چاہیے، آپ دعا مانگیں، آپ ان کے درجات کے لیے دعا کریں، وہاں کھڑے ہو کے ان سے باتیں کریں یار، ہاں دعا مانگیں، اور آپ بالکل صحیح کریں، آپ ان سے باتیں کریں، بالکل، اور پلس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے روزے پہ جب دوپہر میں کڑی دھوپ بھی اگر پڑتی ہے نا تو اس میں سے جو خوشبو اور مہک ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور ایک چیز مجھے بڑی نصیب ہوئی ہے، وہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، میں نے حضرت بی بی آمنہ کے روزے کی بھی زیارت کری، اچھا ماشاءاللہ، وہ جو پہاڑ پہ ابوا کے مقام پر، جہاں سے وہ آئل کے پتہ نہیں ایسا کچھ، ابوا کے مقام پر، بالکل بالکل پہاڑ کے اوپر ہے، ابوا کے مقام پر، وہاں جانا ممنوع ہے۔ میں یہ ہرگز لوگوں کو نہیں بولوں گا کہ وہاں جانے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں جو وہاں کی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کے ڈسپلین کے خلاف ہے۔ انہوں نے آئل شائل بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ ہاں بالکل، وہ اچھا، وہ سوری معذرت آپ کو بار بار ٹوک رہا ہوں، یہ اصل میں سوال ایسے ہوتے ہیں میں پھر بھول جاتا ہوں، بالکل آپ پلیز کوآپریٹ کیجیے گا۔ انہوں نے اس لیے آئل وغیرہ ڈال کے اسمیل وغیرہ کی ہوئی ہے تاکہ کوئی اس بات کا پتہ ہی نہ لگا سکے کہ ایکچولی آرام کہاں فرما رہی ہیں حضرت بی بی آمنہ، کہ ان کا مقبرہ ہے کہاں پر۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ الابوا کے مقام پر ہے، اگر آپ جدہ سے جاتے ہیں تو وہ مدینے کے راستے میں آتا ہے، اور وہاں جانا ممنوع ہے۔ مجھے ایک نصیب سے مل گئی تھی زیارت، اللہ نے میرے نصیب میں لکھی تھی، بڑے نصیب اور والے میرا ہیں، بلاوا ماشاءاللہ۔ تھا تو میں چلا گیا، لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ یار ایک اسٹیٹ کی طرف سے، ایک ریاست کی طرف سے یہ چیز منع ہے، تو ہمیں اس کی پاسداری کرنا چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کے رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھنا ہے، اس کو رسپیکٹ کرنا لازم ہے، اور لیگل اسپیکٹس کو ہم نے دیکھنا ہے، جس چیز کا منع ہے وہ منع ہے، آپ اس کو بالکل اس کے رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ چیزوں کو دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، آپ میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اچھا، لوگوں نے ایک نیا سسٹم چلا لیا، اس کے لیے میری خاص پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ ریکویسٹ ہے، جو پاکستان سے حضرات جاتے ہیں، چند حضرات ایسے جا رہے ہیں کہ جو اس ٹائم پر ہمارے ملک کی بدنامی کا بہت بڑا باعث بن رہے ہیں، لوگ وہاں جا جا کے بھیک مانگ رہے ہیں مکے اور مدینے میں، یہ سب سے غلط حرکت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہمیشہ خالی رہے گا۔ اچھا، یہ کتنے احمق لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، آپ مزہ لیں اس جملے کا، ابھی آمد ہوئی ہے اور جملہ اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ گئے ہیں بادشاہ کے پاس، اور بالکل، تو بادشاہ کے پاس عام طور پہ کوئی جاتا ہے تو کیا وہ تاثر آتا ہے کہ یہ بادشاہ کے پاس آیا کچھ مانگنے ہی آیا ہوگا؟ بالکل سر ایسا ہی ہے۔ اب جب ہم کائنات کے خالق کے پاس جا رہے ہیں، اور وہیں کائنات کے خالق کے محبوب بھی وہیں پر آرام فرما سبحان رہے ہیں، اللہ، اور پھر وہ محبوب جن پر پوری امت اللہ کرے کہ جان نچھاور کرنے والا ایمان اللہ ہم سب کو دے، آمین یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، اور یہ زبانی نہ رہیں، اللہ کرے اللہ ایمان کی اتنی استقامت دے کہ آمین، موقع آئے جب قربانی دینی پڑے
تو صہیب احمد اس فہرست میں سب سے آگے موجود ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ ایمان مانگتا ہوں پروردگار سے. ہم لوگ اگر وہاں چلے جائیں تو یہی دیکھا جائے گا, تاثر یہی آئے گا کہ بھائی بندہ یہاں آیا ہے بادشاہ کے پاس تو مانگنے کی ہی غرض سے آیا ہو. یہ اتنے بڑے احمق ہیں, اتنے بڑے احمق ہیں, وہاں جا کر بھی مخلوق سے ہی مانگ رہے ہیں. ان کو یہ میں وٹنس ہوں. لاسٹ رمضان میں, ابھی جو رمضان گزرا ہے, تقریباً 4,500 قریب فقیر پکڑے گئے, 4,500 کے قریب, جس میں میجورٹی تعداد جو ہے ہمارے پاکستان سے. اور پابندی بھی لگ گئی تھی پاکستانیوں پہ. دیکھیں ہاں, شوال میں پابندی لگی ہے, بند ہو اچھا گیا. اس سے ہوتا کیا ہے, اچھا میں یہ نہیں بولوں گا وہ لوگ بھی نادان ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, عقل دے اور سمجھنے کی صلاحیت دے. آمین. دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات بولی کہ آپ بادشاہ کے در پر جا رہے ہیں تو وہ مخلوق سے مانگ رہے اور مخلوق سے مانگ رہے ہیں. بادشاہ ہے اللہ رب العزت, تو بادشاہ کائنات ہے. بے شک یار وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں دوں گا, میں تو مانگنے کو پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو خالی ہاتھ کیسے لوٹو گے؟ کیسے لوٹو گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے سے ایک تو دیکھو ایمان بھی خراب ہوتا ہے, بالکل امپریشن بھی غلط جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے, ہمارے ملک کا امپریشن ایک تو آلریڈی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے خراب ہے, ماشاءاللہ اللہ بہتری کرے اس میں. اور پھر یہ کرنے پہ سونے پہ سواگا, آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عمرے سے بھی روک دیا جائے. اللہ وہ دن انشاءاللہ کبھی نہ آئے, اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. تو یار اس چیز کا تو خیال کرو خدا را. بالکل. اور یہ میں کسی مخصوص طبقے کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان سے لوگ ہیں, اوور آل. ہاں کوئی اس میں کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ یار ایسا نہ کریں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اچھا آپ اللہ ہی کے دربار پہ جا کے, دربار میں جا کے آپ اللہ ہی کی نافرمانی کھلے عام کر رہے ہیں. ایک آپ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں, بالکل. دوسرا آپ بھیک مانگ رہے ہیں. یہاں پر اگر آپ کی فیملی ایک اچھے گھر میں رہ رہی ہے, وہاں پہ تم لوگ بھی, یہ وہی لوگ ہیں نا سر جو وہاں جا کے بھیکے مانگ کے, وہاں کی کرنسی چونکہ زیادہ ہے یہاں سے, تو وہ اس لالچ میں پیسے بٹور کے بھیج رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, صریحاً غلط کر رہے ہیں. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کر کے تم اللہ کو راضی کرو گے, اللہ کے رسول کو راضی کرو گے؟ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. الٹا تم ان کے قریب جا کر اور ہی غلط اقدامات کر رہے ہو اپنی زندگی میں. بالکل, اور اس سے چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں, بدنامی الگ ہے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے اس طرف رجحان پتہ ہے کیوں, یہ لوگوں کو اویئرنیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان کو ہدایت دے, وہ نادان ہے. میں اس چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا رمضان میں 4,500 فقیر پکڑے, میجورٹی تعداد پاکستان سے. اچھا وہ اب ظاہر ہے جو سعودی لوگ ہیں, عربس کے لوگ ہیں, وہ بڑے کوآپریٹو ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ ان کے ملک میں آ رہے ہو, وہ ویلکم کر رہے ہیں, آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. اور حاجیوں کی تو وہ ویسے ہی بہت عزت کرتے ہیں کہ حاجی ہے اللہ کا مہمان ہے, تو وہ آپ کو جب رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اس رسپیکٹ کو کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے آپ اس کو بڑھ کے عزت دیں, یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. بالکل. تو آپ اس کے ساتھ اور اچھے سے پیش آئیں, کوآپریٹ کریں, کیونکہ وہ ہمارے لیے ساری چیزوں کی, سروسز کی, ہر چیز کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. بالکل ہمارا فرض بنتا ہے. ہم اپنے ملک کا بھی نام وہاں پہ اچھا کریں, اپنی قوم کا بھی نام اچھا کریں. پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں پاکستانی ہے تو کچھ اچھا ہی کرے گا. اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ ہم سب میں یہ بس ایک جذبہ لے کے نکلا ہوں. وقار بھائی پلیز دعا کیجیے گا, آپ جیسے بڑے بھائیوں کی بڑی دعا چاہیے. کہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں کوئی نیکوکار نہیں ہوں, نہ میں کوئی عالم ہوں, نہ میں کوئی فاضل ہوں, نہ میں کوئی پروفیسر ہوں, نہ میں کوئی اسکالر ہوں, نہ میں کوئی مفتی ہوں. میں ایک گناہ گار سا 26 سال کا ینگسٹر ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی راہ راست پہ رہے, اور جب بھی کچھ بولے تو کوشش کرے کہ اس کے منہ سے ایسے جملے ادا ہوں جو سامنے والا جوان سنے اور متاثر ہو جائے, اور وہ بھی کوشش کرے کہ وہ کچھ اچھا کرے انشاءاللہ. میں ہرگز آ کے کبھی بھی ویڈیوز میں یہ نہیں کہتا نمازیں شروع کر دو, 12 گھنٹے 24 گھنٹے قرآن پاک پڑھو, چھوڑ دو دنیا کے کام. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, خاص طور پہ جوانوں کو, کیونکہ ہمارے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے. بالکل. جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں, ہمیں جاب کرنی ہے, ماں ہماری بیمار ہے, باپ ہمارا بے روزگار ہے یا تو نہیں ہے, انتقال کر چکا ہے, یا 3 بہنیں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں, تو وہ تبھی ہوں گی جب ہم کام کریں گے. تو میں ہمیشہ یہ بات اس لیے کرتا ہوں, اور اب میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, تو میں وہ اب مزید اس پوڈ کاسٹ میں باتیں نہیں کر سکتا جو میں اپنے جوانوں کو ایگزامپلس دینا چاہ رہا تھا, لیکن کام کرنے سے ہی کچھ ہوگا. تو آپ پلیز, اب ہم اینڈنگ کی طرف ہیں, ایک تو آپ میرے اس جذبے کے لیے تھوڑا سا میرے جوانوں کو بھی اپریشیٹ کریں جنہوں نے فالو کر رکھا ہے, جو فالو کرتے ہیں, جو میری بات سنتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ
اپنا عیسیٰ ٹریولز کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیلز دے دیجیے گا تاکہ اگر لوگ آپ کو اپروچ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو کس طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, تو میں ایک چیز تھوڑی سی مس کر گیا تھا, بس وہ اس میں صرف کچھ سیکنڈز کی ہے, وہ ایڈ کروں گا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ مختصر ٹوٹا پھوٹا بیان کریں مدینے کے بارے میں, تو اس میں ایک شعر پڑھا ہے شیخ حمدان نے, شیخ فضا نے, وہ کہتا ہے اللیل غیر الجو غیر والناس غیر والعب غیر صلو علی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبونہا بالشر شر صلو علی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبونہا بالخیر بالخیر. اب اس میں جوانوں کے لیے بھی میسج یہ آیا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ہم خیر مانگیں اور خیر کی طرف جائیں, اور جب خیر مانگیں گے نا, کیونکہ شر کی کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے, خیر سارا اللہ کی طرف سے, بے شک. تو خیر مانگیں, اور آپ جس طرح کا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, جو آپ کا انرجی ہے اور جو آپ کا ایک تھاٹ ہے اور آپ کی ایک تھیم ہے اور آپ کا ایک ویژن ہے, آپ اس میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور اللہ نے آپ کو بھرپور ٹیلنٹ دیا ہے ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں, اور میں نہیں سمجھتا, آپ نے کہا کہ میں گناہگار, میں نہیں سمجھتا کہ آپ گناہگار ہیں. ہاں خطاکار ہو سکتے ہیں, گناہگار نہیں ہو سکتے. جملہ میرا ذرا غور کریے گا, خطاکار ہو سکتے ہیں, خطائیں کرتا ہے انسان, گناہگار تو آپ نے پھر دیکھے نہیں ہے ابھی, یہ تو وہ رب بہتر جانتا ہے. بے شک بے شک. تو ہم کبھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے ہمیں, اس کی وجہ یہ کہ میری ریکویسٹ بھی ہے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ یہ ضرور بولیں کہ یار ہم ناچیز انسان ہیں, ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. کیا آپ نے, ہاں خطائیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. باقی اللہ آپ کو اور زندگی دے, ماشاءاللہ بھی تو جوان ہیں آپ اور کام بہت اچھا کر رہے ہیں, اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے لوگوں کو یہ میسج جانا چاہیے. دیکھو چیزوں کو جتنا پازیٹیو سوچیں گے نا تو اتنا ان کا فائدہ ہے. بالکل صحیح ہے, دنیا کے ہر کام کریں, پڑھائی لکھائی کریں, اچھے کام کریں, اچھا پہنے اڑیں, اچھا کھائیں پیئیں, اچھا گھومیں پھریں, کوئی منادی نہیں ہے, کوئی اس پہ آپ کو منع نہیں ہے, لیکن کچھ اچھے کام بھی کریں, کیونکہ دیکھیں جو آپ کریں گے نا وہ میسج سامنے والے کو جا رہا ہوگا اور اس سے آپ کی پرسنالٹی وائبرنٹ ہو رہی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں, نہ میں نہ آپ, پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک. معذرت ایک جملہ اور ایڈ کر دوں, آمد ہو گئی, آمد ہو گئی. دیکھیں میں اکثر ہی کہتا ہوں, میں اکثر ہی کہتا ہوں, میرا مسئلہ ہے بڑا یہ, جب کام کی چیز آئے میں کہتا ہوں ہاتھ کیا دے دو. نہیں بولے. آپ نے جیسے بھی حکم ارشاد کیا کہ کوشش کریں کچھ اچھا کام بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اللہ نے کہا ہے بندے میں تیری نیکیاں اور برائیاں تولوں گا, میزان کا ہی کہا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, کاؤنٹنگ کا تو نہیں کہا, گنتی تو نہیں ہونی. نہیں. تو بھائی دیکھو چھوٹی چھوٹی سی نیکی کا اس مالک نے اتنا بڑا بڑا اجر رکھا ہوا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے گناہ بہت بڑا کر دیا ہے نا, ایک اس سے بڑی یا اتنی بڑی ایک نیکی کر دے اللہ کے بندے, وہ تیری جب تلیں گی. دیکھیں اگر گنتی کی بات ہو تو میں گن ہی نہیں سکتا کہ میری برائیاں زیادہ ہیں یا اچھائیاں زیادہ ہیں. بالکل. تو نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں, تو بھائی کوشش کریں کہ نیکیاں زیادہ کریں, بدیاں کم کریں, کیونکہ وہ میزان پہ تلنی ہے. پلڑا اللہ کرے ہم سب کی نیکیوں کا بھاری ہو جائے. بس میں نے یہ جملہ ایڈ کرنا تھا کہ میزان والا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تولوں گا, گنوں گا نہیں. تو نیکیاں ذرا ناپ تول کے کیا کرو, اس فکر میں رہا کرو. اور باقی جیسے ینگسٹرز کے لیے میسج ہے, جوان نسل کے لیے میسج ہے. ظاہر ہے میں 37-38 میری ایج ہے الحمدللہ, تو میں وہ سارے چیپٹر سے گزرا ہوں, ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو اپنے تجربے سے ہی بتانا چاہوں گا یہ جو چمک دمک ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے. جب کندھوں پہ ذمہ داری پڑتی ہے نا تو پھر لگ پتہ جاتا ہے, بال اڑ جاتے ہیں, لگ پتہ جاتا ہے. صحیح ہے نا. تو کہتے ہیں نا وہ سمندر کی گہرائی کا جب ہی پتہ چلتا ہے جب بندہ اس میں چھلانگ لگاتا ہے. تو ابھی چمک دمک وقتی ہوتی ہے, تو اس چمک دمک کے بجائے کریں اچھی چیز کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی زندگیاں بنا لیں بھائی. بالکل فائدہ انہیں کو ہوگا اینڈ آف دی ڈے. اور کوشش کریں اپنی عزت پہ کام کریں شہرت سے زیادہ. واہ واہ واہ. تو عزت جو ہے, آپ نے جیسے بڑا پیارا جملہ کہا کہ عزت کس سے ہوتی ہے, این سے. این اور این ہی این ہوتا ہے, این ہی این ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے, ورنہ اس ٹائم پر تو آپ دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ صرف ایک ینگ نسل کو چمک اور دھمک کے لیے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کر دوں آپ سے. جی پوچھیں. میرے جوانوں کے لیے. ہاں پوچھیں. میں اپنے جوانوں کو سرپرائز کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم چاہتا ہوں میں اپنے جوانوں کے لیے اب باقاعدہ کچھ کروں, کیونکہ مجھ جوان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا.
اور نہ کوئی کر رہا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر میں اپنے جوانوں کو بستروں سے اٹھا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے تھرو وہ کسی روزگار میں پڑ جائے, میرے تھرو ان کو زندگی میں کوئی ایسا بہترین سرپرائز مل جائے. کوئی میری آڈینس میں سے کوئی ایک اسکیم, میں ابھی کچھ اناؤنس نہیں کر رہا, میں کچھ نہیں کہہ رہا میں ابھی آپ کو بڑے اچھے آفر دوں گا, آپ کریں. اچھا اوکے. میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس میں سے, میرے انسٹاگرام کی پبلک میں سے کوئی کچھ نہیں تو کوئی 10 لوگوں کے لیے ایک ایسا پیکیج بنائیں کہ میں اپنے 10 جوان ساتھ لے کر جاؤں, انکلوڈنگ وومنز یا میں تو بلکہ آپ کو آفر یہ دوں گا آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کہ آپ نے جیسے بات کری تو آپ اس چیز سے بالکل بے فکر ہو جائیں. آپ وہ 10 لوگوں کو لے کر بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کو لیڈ بھی آپ ہی کریں گے. اللہ اکبر. جوانوں کتنا ہی مزہ آئے گا کہ ہم لائیو وہاں جا کر صدائیں دیں گے یا اللہ, اور پیچھے میرے پورے جوان کھڑے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. اور ان کے لیے جو اناؤنسمنٹ وہ یہ ہوگی کہ وہ پوری مارکیٹ گھوم لیں. ایک منٹ, آپ ابھی اناؤنس کر رہے ہیں؟ ابھی مت کریں. نہیں, نو ناٹ ناؤ, ابھی نہیں. وہ اناؤنسمنٹ میں آپ سے لے کے الگ سٹوری لگا لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. ہاں بالکل. لیکن بس جوانوں کو اتنا بتا دیا کہ سم تھنگ بیسٹسٹ آ رہا ہے تم لوگوں کے پاس انشاءاللہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے. اور دوسرا میں یہ بتاتا چلوں, میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا جو ایم اور مقصد ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے, اور جو سب کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھیڑ سے ہٹ کے چلا جائے. ہاں زبردست. صحیح ہے, بھیڑ ساتھ جوڑی جائے. ہاں, بھیڑ سے ہٹ کے چلا جائے اور کچھ اچھا کیا جائے, لوگوں کے کام آیا جائے. بالکل. تو میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں. جو اچھے پڑھے لکھے گریجویشن کیے ہوئے لڑکے ہیں, ینگسٹر چاہے میل ہوں فیمیل ہیں, اگر وہ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے کوشش اور کچھ انتظامات اپنے سے کر سکتا ہوں کہ ان کو پرماننٹ نوکریز اچھی جگہوں پر ملیں, اور اچھے سیکٹر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, اچھے سیکٹر میں نوکریاں ان کو ملے اور وہ نوکری کریں اور اپنی زندگی خوشحال گزاریں. اور بدلے میں مجھے ایک چیز ضرور چاہیے جو لازم ہے, بدلے میں ان کی دعائیں چاہیے جانماز پر بیٹھ کر, اللہ کہ تعالیٰ وہ دعائیں دیں اس کے عوض. کیونکہ جب کسی کے لیے آپ راہیں ہموار کرتے ہیں, کسی کے لیے راستے بناتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بے تحاشا بناتا ہے. بالکل. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنی صہیب احمد کی جوانز آرمی ہے نا سر, دے آل آر ریسپانسبل جوانز. دے آل آر دوز گائز who want to do something big in their lives. صحیح ہے, وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے فالو کیا ہے, جن کی زندگی میں ان کے پاس کوئی مقصد ہے بٹ کوئی ٹریک نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ سب جڑے ہیں میرے ساتھ. میں آپ کو الفن ایک بات بتا دوں, میری آڈینس میں ایک بھی بیکار آدمی نہیں ملے گا آپ کو. وہ والا نہیں ملے گا جس کو آپ اچھی بات بتائیں وہ پک کے اٹھ جائے. نہیں, یہ سننے ہی اچھی بات آئے, یہ کرنا ہی اچھا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ نے جیسے جابس کا بتایا, آپ نے جیسے دوسری آفرز کا بتایا, یہ سب کچھ انسٹاگرام کی سٹوری پہ ہم مینشن کر دیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ. تو آپ لوگ وہاں ضرور دیکھ لینا. صہیب احمد 586 جاؤ بھائی کو فٹافٹ وہاں پر دیکھ لینا. اور میں کوئی فالو شالو نہیں مانگ رہا, فالو مت کرنا, بس نظر رکھ لینا اس اکاؤنٹ پہ کہ کب یہ والی سٹوری میں اتنا کیجول کیوں ہو رہا ہوں, میں جا کے دیکھ لینا کہ کب یہ والی سٹوری آ رہی ہے. تو اور اینڈ پہ اگر آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں تو یو ہیو 30 سیکنڈس. اچھا, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے بات کہی ہے انشاءاللہ میں اپنے ورڈز کے ساتھ بالکل مضبوطی سے کھڑا ہوں. صحیح ہے, کوئی خواب نہیں دکھا رہا, کوئی جھوٹا خواب نہیں ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. میں ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں, نارمل سا انسان ہوں. ہاں, کوشش ہے کہ لوگوں کو اچھی چیز مل جائے, ان کی دعائیں مل جائیں. اور گریجویشن جیسے میں نے بتایا کہ گریجویشن ضروری ہے منیمم سائٹ پر. گریجویشن انٹر والوں کے لیے بھی کچھ انٹر والوں کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی ریکوائرمنٹ ایسی ہے نا کہ منیمم گریجویشن. انٹر والوں کے لیے بھی آ سکتا ہے نا کام. ہاں بالکل آ سکتا ہے. اگر وہ اس انٹر والے اگر اس کیٹیگری میں فال کرتے ہوں گے, کرائٹیریا پہ آ رہے ہوں گے, اس کرائٹیریا کی جاب آئے گی تو انٹر والوں کے لیے بھی پہنچ جائے گی. اور یہ ساری چیزیں, اور ایسا ٹریول ہمیشہ آپ کی سروسز کے لیے, خالی عمرہ حج نہیں. آپ اگر جانا چاہتے ہیں پین ورلڈ اراؤنڈ دا گلوب, ڈفرنٹ پلیسز ہم لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جس میں آپ کا ہم ایسٹرن یورپ سائٹ پر باکو پہ, اور پھر آپ کا مڈل ایسٹ پورا ہے, ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, اس طرح سے, اور آپ کا یورپ پورا کھلا ہوا ہے, جرمنی, اٹلی, فرانس, پرتگال. اور دوسرا ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں, جو لوگ پرتگال میں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں 110% لیجیٹیمیٹ اور لیگل ایسپیکٹس میں, تو ان کے لیے بھی بہت اچھی اپورچونٹی ہے, جو کہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں کے نیشنل ہو سکتے ہیں لیگل ایسپیکٹس میں رہتے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں.
اور نمبر میں نے بتا دیا ہے, میں دوبارہ ان کو بتا دیتا ہوں تاکہ ان کی نالج میں آ جائے. 0310201780 پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں ڈائریکٹلی بھی آپ سے رابطے میں آؤں گا اور میری ٹیم بھی رابطہ کر سکتی ہے. تو بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ بالکل کریں. اور سہیب اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت دے, صحت دے, بہت نالج ہے ماشاءاللہ ان کے پاس, اور انہوں نے کم عمری میں بہت چیزوں کو سیکھا ہے ماشاءاللہ. میں بڑا سرپرائز ہوں, بڑی خوشی ہے, اور ان کا ایک مشن ہے, ویژن ہے, اور یہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور دیکھیں جو چیز ٹائم لیتی ہے نا تو وہ پھر چلتی بھی لمبا ہے. تو یہ جو ہے نا سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے نا وہ بڑا ایک اچھا فارمولا ہے. اور کچوے کی چال سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. اگر زیادہ اوور نائٹ سوچ رہے ہیں تو اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہونا, nothing is happening, like nothing is happened overnight. So do focus on your aim, and whatever you look forward in your life, then probably definitely and then you will get it 100%. انشاءاللہ. So اللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگ کو بھی کامیاب کرے. اور پھر میں آخر میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ان کے لیے, جہاں جو فٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہاتھ پیر ماریں گے, کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو کامیابی ہونا چاہیے, اور ملک خصوصی پاکستان کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, یہ مقصد ہے. بالکل یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں زبردست. اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی جو ہے نا جو ہم نے ورڈنگ دی ہے اس پہ ہم بالکل اپنے مضبوطی سے کھڑے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی خواب نہیں دکھایا, کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو ہو سکے گا وہ کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکے گا وہ سب کریں گے. اور اگر سہیب احمد کے تھرو آپ تک کوئی بندہ آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ لیجٹ ہی ہوگا, وہ ایسا ویسا نہیں ہوگا کہ یہ بولا اور یہ نہیں کیا وہ کر دیا. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھنا جوانوں. آئی ہوپ تم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ کو, اور میں نے تو کیا ہی ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ نے بھی, وقار بھائی, بہت انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آئی ریئلی اپریشیٹڈ کہ آپ آئے, ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا, اور بہت اچھے آپ نے منظر کشی کی ان پلیسز کی جہاں پر ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جا کر دم توڑ دے اور کبھی واپس ہی نہ آئے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سب انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا جوانوں. کبھی کسی کو تنگ مت کیا کرو, ہر کسی کو دعا دیا کرو, ہر کسی کے کام آیا کرو, کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر, بائے بائے, اور اللہ حافظ.